بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد میں نے بیکاری کا بھی زیادہ قریب سے اور زیادہ غور سے جائزہ لیا تھا۔ وہ سلیمان ہی تھا، لیکن اس کا میک اپ بہت عمدہ تھا۔ حالانکہ احمد کی داڑھی اصلی تھی، جو یقیناً اس نے میری عدم موجودگی میں بڑھائی تھی، لیکن سلیمان کی مصنوعی داڑھی اس سے بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اس کے مصنوعی ہونے کا یقین صرف اس لیے ہو سکا تھا کہ اس میں سفیدی غالب تھی، جبکہ سلیمان بمشکل 30 سال کا نوجوان تھا۔ سلیمان، تم البتہ چند سیکنڈ کے لیے مجھے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، میں نے بیکاری کی طرف مڑتے کہا، خصوصاً اس بازو کی وجہ سے جس سے تم اپنے آپ کو ٹنڈا ظاہر کر رہے ہو۔ یہ تم نے کیا ترکیب کی ہے؟ اوور کوٹ کی آستین میں بھی بازو کو اس طرح تو دوہرا نہیں کر سکتا کہ وہ ٹنڈا نظر آئے۔ گاڑی میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف انجن کی خفیف سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار سلیمان نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی اصل آواز میں بولا، سر یہ کوئی ترکیب وغیرہ نہیں ہے، میرا بازو واقعی کٹا ہوا ہے، میں سچ مچ کا ٹنڈا ہوں۔ اس کے لہجے میں قطعاً کوئی تعصب وغیرہ نہیں تھا۔ اس نے نہایت شگفتہ لہجے میں مجھے یہ اطلاع دی تھی۔ میرے دل پر گونسا سا لگا، میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میری زبان پتھرا سی گئی، میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں۔ سلیمان اپنی جھاڑ جھنکاڑ داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ہنس کر بولا، سر آپ تو اداس ہو گئے، اس میں اداسی کی کیا بات ہے؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اتنے بے دردی سے اپنے بارے میں بات مت کرو، مجھے سنجیدگی سے بتاؤ یہ کس طرح ہوا۔ میں نے کوشش کی کہ میرے لہجے میں ارتعاش نہ پیدا ہونے پائے۔ چھوڑیں سر، آپ اتنی سی بات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بے پرواہی سے بولا، میرا بایاں بازو ہی تو کٹا ہے، دایاں تو اب بھی سلامت ہے۔ مجھے تو خوشی یہ ہے کہ میں اب بھی پہلے ہی کی طرح آپ کا دستے بازو ہوں، میں اب بھی ہر کام پہلے ہی کی طرح کر سکتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہاری کارکردگی میں کوئی فرق تو نہیں پڑ گیا، میں نے قدرے تیزی سے کہا۔ میں نے جو پوچھا تھا اس کا جواب دو، تمہارا بازو کیسے کٹ گیا، کس نے کاٹا؟ تب وہ نظر جھکاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولا، سر آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈ ڈاٹ کی ایک مخلوق اڑتی ہوئی آتی تھی۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے، میں اتنے لمبے عرصے غائب نہیں رہا کہ یہ سب باتیں بھول جاتا، اور نہ ہی میری یادداشت اتنی کمزور ہے۔ ریڈ ڈاٹ کی تو ہر بات ویسے بھی مجھے قبر میں جانے تک یاد رہے گی۔ اب تو اس کے سوا کوئی بات اتنی ضروری محسوس ہی نہیں ہوتی کہ اسے یاد رکھا جائے۔ میں تیزی سے یہ سب کہتا چلا گیا، سر وہ غوطہ خوروں جیسے لباس میں ہوتے تھے اور ان کی پشت پر ایک مختصر سا باکس ہوتا تھا، غالباً اسی میں وہ مشینری ہوتی تھی جس سے وہ اڑتے تھے۔ سلیمان اب بھی مجھے گویا بھولی بسری باتیں یاد دلا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے سینے پر بھی ایک باکس بندھا ہوتا تھا جن سے چھوٹی چھوٹی چمکیلی تشتریاں سی تیزی سے گھومتی اور اڑتی ہوئی نکلتی تھیں، جو ہر چیز میں سے گزر جاتی تھیں۔ اچھا، میں نے گہری سانس لے کر سیٹ کے پشتے سے ٹیک لگا لیا، تو تمہارا بازو ان میں سے کسی تشتری کے راستے میں آ گیا تھا؟ جی سر، اس کے لہجے میں اب بھی شگفتگی تھی۔ بازو بالکل اس طرح کٹ گیا تھا جیسے بلیڈ سے صابن کا کوئی پتلا سا تار۔ پھر اس کی الجھی مونچھوں میں حرکت ہوئی، وہ مسکرایا تھا۔ ہر بات کا کوئی نہ کوئی روشن پہلو ہوتا ہے سر، جو بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ میرے معاملے میں بات صرف ایک بازو پر ٹل گئی، اس سے میرے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ تشتری میرے سینے سے بھی گزر سکتی تھی، میرے دل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی بھی نکل سکتی تھی۔ میں کم از کم زندہ تو ہوں اور ایک بار پھر آپ سے مل رہا ہوں، میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہے۔ بس سلیمان، اب میرا اتنا بھی دل رکھنے کی کوشش مت کرو، میں نے دھیرے سے اس کا کندھا تھپک کر کہا۔ اسی لمحے اس نے نہایت آہستگی سے مڑ کر دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا وہ اطمینان کر رہا تھا کہ کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔
اس نے مطمئن ہو کر اپنے کشکول میں سے بسکٹوں کا ایک مڑا تڑا سا ڈبہ اور ایسی ہی ایک آدھ دوسری چیز ایک طرف کو کھسکائی۔ ان کے نیچے ایک موبائل فون موجود تھا، اس نے کشکول گود میں رکھا ہوا تھا۔ موبائل فون اس میں سے نکالے بغیر اس نے نمبر پنچ کیا، پھر فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ سر، وہ دوسری طرف سے کوئی آواز سن کر مؤدبانہ لہجے میں بولا، میں A1 بول رہا ہوں، چودھری صاحب پہنچ گئے ہیں۔ فون پر دوسری طرف سے خفیف سی آواز مجھے بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن میں نے الفاظ سمجھنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ مجھ پر اس وقت خفیف سی بیزاری کا دورہ پڑا تھا اور ذہن پر اس وقت کی کچھ یادوں کی یلغار بھی تھی جب میں لاہور سے فرار ہوا تھا۔ سلیمان کو فون پر غالباً کچھ ہدایت دی جا رہی تھیں۔ چند سیکنڈ بعد ہی اس نے یس سر کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا اور احمد کی طرف متوجہ ہوا جو ٹیکسی ڈرائیور کے فرائض انجام دے رہا تھا، یا پھر شاید آج کل اس نے مستقلاً یہی روپ دھارا ہوا تھا۔ تو اب تمہارے کوئی اور سر بھی ہو گئے ہیں؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ سر، یہ ہمارے عارضی سر ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ لیکن ہیں کون؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ یہ آپ کو جلد ہی ان سے ملنے کے بعد معلوم ہو جائے گا، سلیمان شریر سے لہجے میں بولا۔ وہ گویا سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اگر ماسٹر آف سسپینس بننے کے لیے یہی موقع مناسب لگ رہا ہے تو بن لو، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ احمد سے مخاطب ہوا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچنے کی جلدی نہیں ہے، سر نے کچھ ٹھہر کر آنے کی ہدایت کی ہے۔ تم گاڑی اور بھی آہستہ چلاؤ، بلکہ چاہو تو گاڑی واپس گھما کر 1-2 میل کا فالتو چکر کاٹ لو۔ ادھر ادھر گھومنے کے لیے چونکہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے احمد نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی غرض سے گاڑی واپس موڑ لی۔ اس سے پہلے میں نوٹ کر چکا تھا کہ گاڑی چکلالہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، میں نے استنبول سے سیٹھ رمضان سے کراچی بات کی تھی، اس سے پتہ چلا تھا کہ تم کراچی میں ہو۔ تم کیا میری آمد کا پروگرام معلوم کرنے کے بعد ہی یہاں پہنچے ہو؟ جی ہاں، میں اس وقت اتفاق سے کراچی میں تھا جب مجھے سیٹھ رمضان نظر آ گیا اور میں اس سے مل بیٹھا۔ در حقیقت اب ہم لوگ چاہ ہی رہے تھے کہ آپ واپس آ جائیں، ہم آپ کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اسی سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا۔ سیٹھ رمضان سے ملاقات بہت فائدہ مند ہی رہی، وہ بڑے کام کا آدمی ثابت ہوا۔ اس نے پرسوں کراچی میں مجھے آپ کے سارے پروگرام سے مطلع کر دیا تھا۔ میں کل ہی اسلام آباد پہنچا ہوں۔ آپ کے پروگرام کا پتہ چلتے ہی پہلی فلائٹ پکڑ لی تھی۔ اسی حلیے میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، وہ دھیرے سے ہنسا، یہ حلیہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، مجھے پورے جہاز کے مسافروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا۔ اس وقت ہمیں دوسروں کی توجہ سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم گلی کوچوں میں رینگتے ہوئے کیڑے بنے ہوئے ہیں جن کی طرف دیکھتے ہوئے بھی لوگ نہیں دیکھتے۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ آپ کی فلائٹ اسلام آباد کی تھی، در حقیقت ہم سب ساتھی یہیں جمع ہیں۔ کیوں یہاں جمع ہونے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ موبائل فون کو دوبارہ کشکول میں چھپاتے ہوئے بولا، آپ کافی عرصے بعد واپس آئے ہیں سر۔ اس دوران یہاں بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت سے انقلابات آئے ہیں، بہت سے تغیرات رونما ہوئے ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ ہی ان کے بارے میں جان سکیں گے اور آپ کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ مرحلہ وار ان باتوں سے واقف ہوں۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ کھڑکی کے شیشے پر سردی کی وجہ سے معمولی سی دھندلاہٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن باہر اب صبح کا اجالا نظر آنے لگا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف صبح کی دھوپ دھیرے دھیرے اپنا کندنی دامن پھیلانے لگی تھی۔ ماحول کی یک بستگی کچھ دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر جیسے ایک بے عنوان سی یک بستگی دھیرے دھیرے قدم جما رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سلیمان بولا، سر ایک بری خبر، البتہ میں آپ کو ابھی سنا دوں تو بہتر ہوگا۔ اس نے یہ کہہ تو دیا، لیکن اس سے آگے بولنے کا گویا اس کا حوصلہ نہیں پڑا۔ کہو کہو، میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے یہاں کچھ اچھی خبریں میری منتظر نہیں ہیں، لیکن میں نے ہر خبر سننے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیا ہے۔ تمہیں جو کہنا ہے کہہ ڈالو، مرحلوں وغیرہ کی پرواہ مت کرو۔ سر، صفدر مر چکا ہے، ہمیں افسوس ہے ہم اسے نہیں بچا سکے، سلیمان نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔
میرے اندر پھیلتی ہوئی یکت بستگی کچھ بڑھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں شاید پھر قوت گویائی سے محروم ہو گیا تھا۔ خاموشی شاید گاڑی کے اندر ہی نہیں پھیلی تھی بلکہ میرے وجود میں بھی اتر گئی تھی۔ ریڈ ڈاٹ سے میری آخری مارکہ آرائی لاہور میں وزیر خارجہ حفیظ صاحب کے آبائی مکان سے شروع ہوئی تھی، جس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جان بچانے کے لیے میرا کسی طرف کو نکل جانا اور رپوش ہو جانا ضروری ہو گیا تھا۔ ریڈ ڈاٹ والوں کو کچھ دیر مغالطے میں رکھنے اور مس گائیڈ کرنے کے لیے میں نے صفدر کو اپنی جگہ لینے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے قد کاٹ اور شکل و صورت میں میری شباہت تھی۔ انوار نامی ایک بہت اچھے میک اپ مین نے اس پر مزید محنت کر کے اسے بالکل میرا ہم شکل بنا دیا تھا۔ میں اسے اپنی جگہ چھوڑ کر میک اپ مین کے گھر سے ہی ایک گوالے کے پہروب میں نکل گیا تھا، لیکن ریڈ ڈاٹ کے لوگوں نے بہت دور تک میرا تعاقب کیا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرا یہ بلف کامیاب نہیں رہا تھا۔ میرے خیال میں اس صورت میں تو صفدر کو کوئی گزند نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ سلیمان گویا میرے خیالات کو پڑھتے ہوئے بولا، ریڈ ڈاٹ والوں نے صرف چند لمحوں کے لیے دھوکہ کھایا تھا کہ وہ آپ ہیں، اور وہ چند لمحے صفدر کے لیے موت کا پیغام بن گئے۔ اس پر کسی ایسی گن سے فائر کیا گیا تھا کہ اس کا پورا وجود گویا جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس کی لاش کو بچایا، لیکن جب تدفین کے لیے اسے غسل دیا جانے لگا تو لاش بالکل ریت کے بت کی طرح بکھر گئی۔ بس یوں سمجھیے کہ ہم نے صفدر کی لاش کو نہیں بلکہ سیاہ ریت کی ایک ڈیری کو دفن کیا۔ وہ الفاظ نہیں، زہر کی بوندیں تھیں جو میرے لہو میں شامل ہو رہی تھیں اور نس نس میں آگ سی لگا رہی تھیں۔ سلیمان گویا اس زہر کی اذیت کو کچھ کم کرنے کی غرض سے بولا، یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارے پاس آپ کو سنانے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اچھی خبریں بھی بہت سی ہیں، ہماری قربانیاں ضائع نہیں گئیں۔ احمد نے اس دوران ٹیکسی کو ایک بار پھر واپس موڑ لیا تھا۔ ہم دوبارہ چکلالہ ایئرپورٹ کی طرف جانے والی سڑک پر رواں تھے۔ جلد ہی ہم ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں سڑک سے کافی دور کچے میں خانہ بدوشوں کی ایک بستی نظر آ رہی تھی۔ اس سے کچھ اور پیچھے خاصے فاصلے پر غالباً کسی قسم کا تعمیراتی کام جاری تھا۔ بہت سے خیمے لگے نظر آ رہے تھے، کچھ عارضی سے کمرے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ بھاری مشینری بھی ادھر ادھر کھڑی نظر آ رہی تھی، بلڈوزر، ڈمپر، مکسچر اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ کہیں کہیں غالباً کھدائی ہو چکی تھی۔ مٹی کے بہت بڑے بڑے انبار نظر آ رہے تھے، پانی کے ٹینکر بھی کھڑے تھے۔ لگتا یہی تھا کہ کسی بہت بڑے پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ وہاں تک جانے کے لیے عارضی سی ایک نیم پختہ سڑک بھی بنائی گئی تھی جو خانہ بدوشوں کی بستی کے قریب سے ہو کر گزر رہی تھی۔ احمد نے گاڑی اسی سڑک پر موڑ لی تھی۔ چند لمحے بعد ہم خانہ بدوشوں کی بستی کے قریب جا پہنچے۔ وہ خانہ بدوشوں کی ویسی ہی ایک بستی تھی جیسی عموماً شہروں کے گرد و نواح میں کہیں نظر آتی ہیں۔ بسیدہ اور پیوند زدہ کپڑوں کے خیمے، ٹاٹ اور چٹائیوں کے بے ہنگم چھپر، چھوٹی موٹی جھونپڑیاں، گردی کے رہائش کے لیے وہاں کئی طرح کی چیزیں موجود تھیں، لیکن سب کی سب انسان کی غربت و افلاس کی قابل رحم تصویریں تھیں۔ انہیں دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ کروڑوں روپے مالیت کے پرتعیش محلوں میں نامطمئن رہنے والا اور ہر وقت دولت کی چھین جھپٹ میں مصروف رہنے والا انسان کس کس حال میں زندہ رہ لیتا ہے، سروائیو کر جاتا ہے۔ احمد گاڑی کو جھونپڑیوں اور خیموں کے درمیان ہی تنگ اور ٹیڑھے میڑھے راستوں سے گزارتا آخر کار ایک جگہ جا رکا تھا جہاں سامنے ہی لکڑی کے ایک بسیدہ تخت پر 4-5 مفلوق الحال افراد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ کسی کے تن پر میلی لنگی اور پیبند زدہ شلوار تھی تو قمیض نہیں تھی، کوئی مختصر دھوتی اور واسکٹ میں تھا۔ کسی کے تن پر غالباً کسی کی اترن میں ملی ہوئی گھسی پٹی سی پتلون تھی جس میں بیلٹ کی جگہ ازار بند نظر آ رہا تھا۔ کوئی کھیلتے وقت اپنے منہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا اور کوئی لمبے لمبے الجھے ہوئے بالوں سے بھرا سر کھجا رہا تھا۔ وہ ایک طرز کی بند گلی تھی۔ اس میں ایک طرف گڑھے میں گندا پانی کھڑا تھا، اس کے قریب ہی کچھ پھلوں کے چھلکے پڑے تھے جن پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ ایک عورت چولی اور لہنگا پہنے پانی کا ایک کنستر اٹھائے ایک خیمے میں جا رہی تھی۔
میں ابھی دکھ کی دھند سے نہیں نکلا تھا، میں خدا کی اس بستی کا غور سے جائزہ تو لے رہا تھا، لیکن ابھی تک میرے ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرا تھا کہ احمد اور سلیمان مجھے یہاں کیوں لائے تھے۔ شاید میں لاشعوری طور پر اس احساس سے مطمئن تھا کہ وہ یہاں آئے تھے تو کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ تاش کھیلتے ہوئے مرد گردنیں گھما کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ان سب ہی کی آنکھیں چندی چندی سی لگ رہی تھیں۔ میرے ذہن پر جمی افسردگی کی دھند سے کچھ بھولے بسرے سے مناظر جھانک رہے تھے۔ یہ ماحول، یہ خیمے، یہ بستی، یہ گرد و پیش مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں یہاں پہلے بھی آ چکا تھا، ان لوگوں کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس ماحول سے پہلے بھی گزر چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ در حقیقت میں اس سے ملتے جلتے ماحول میں اپنی نوجوانی کے کچھ دن گزار چکا تھا۔ اسی طرح خانہ بدوشوں کی ایک بستی ہوا کرتی تھی جس سے کچھ دور چھوٹی سی ایک کنسٹرکشن کمپنی نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ کمپنی ایک پل تعمیر کر رہی تھی۔ میں اس کمپنی میں اکاؤنٹنٹ اور کیشیئر ہوا کرتا تھا۔ خانہ بدوشوں کی بستی میں لالی رہتی تھی جو کمپنی کے مزدوروں کے ساتھ پتھر توڑتی تھی اور بعد میں ملک کی صفِ اول کی اداکارہ ستارہ بنی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یادوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس میں دل کو گدگدانے والے لمحے بھی مقید تھے اور خون کے آنسو رلانے والے بھی۔ میں نے احساس کے تھکے تھکے ہاتھوں سے لاشعور کا یہ دریچہ بند کر دیا۔ یہ ایسی یادوں میں الجھنے کا وقت نہیں تھا اور نہ ہی دل اس کے لیے آمادہ تھا۔ لکڑی کے تختے پر موجود افراد میں سے ایک نے اپنے پتے رکھ دیے اور تخت سے اترایا۔ وہ مختصر دھوتی اور پھٹی ہوئی واسکٹ میں تھا۔ اس کا رنگ گندمی تھا مگر اپنے دوسرے ساتھیوں میں وہ گورا لگ رہا تھا کیونکہ وہ سب سانولے تھے۔ وہ لمبا اور دبلا پتلا تھا مگر اس کا جسم ورزشی تھا۔ اس کی پھٹی ہوئی واسکٹ کے بٹن کھلے تھے۔ دبلے پتلے جسم میں بھی پٹھے پھڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ سلیمان ٹیکسی سے اتر کر میرے لیے دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اتر کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ بستی حیرت انگیز طور پر پرسکون معلوم ہو رہی تھی۔ چاروں طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گندمی رنگت والے دبلے پتلے ادھیڑ عمر شخص نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس کا ہاتھ مضبوط تھا۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر خفیف مگر پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اس مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں اور ہر تاثر سے عاری دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے سر پر مختصر سی پگڑی تھی اور کان پر بیڑی اٹکی ہوئی تھی۔ جس انداز سے وہ اٹھ کر آگے بڑھ کر مجھ سے مل رہا تھا، اس سے میں یہی سمجھا کہ وہ اس بستی کا سردار یا اسی قسم کی کوئی اور معزز شخصیت ہوگی۔ احمد بھی ٹیکسی سے اتر کر میرے برابر آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سر آپ ان لوگوں سے ملیں، بات چیت کریں، گاڑی کی ضرورت ہو تو ان میں سے کسی سے بھی کہہ دیجیے گا، گاڑی حاضر کر دی جائے گی۔ میں چلتا ہوں، میری اسلام آباد ہوٹل پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ ڈیوٹی؟ کیسی ڈیوٹی؟ میں نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا تو وہ بڑا پرانا ٹیکسی ڈرائیور معلوم ہو رہا تھا۔ سر میں چند غیر ملکیوں کی نگرانی کر رہا ہوں جو وہاں مقیم ہیں، احمد نے جواب دیا۔ تمہیں اس ڈیوٹی پر کس نے لگایا؟ میں نے پوچھا۔ سر آپ یہاں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے تو آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں اب چلتا ہوں۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا اور گاڑی بمشکل ریورس کر کے واپس روانہ ہو گیا۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس سردار ٹائپ شخصیت کے ہاتھ میں تھا۔ کسی نے اس سے میرا تعارف نہیں کرایا تھا لیکن اس نے مجھے صحیح نام سے مخاطب کیا اور اس وقت مجھے حیرت کا خفیف سا جھٹکا لگا جب اس نے روانی سے انگریزی میں کہا، واپسی مبارک ہو مسٹر چودھری، آپ بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، ہم آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ اچھا وقت؟ میں نے اپنے گرد و پیش پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، کیا یہ سب اچھے وقت کی نشانیاں ہیں مسٹر؟ اس نے ہلکا سا کہہ لگایا، ہاں مسٹر چودھری، اچھا وقت اچھے ماحول اور اچھی چیزوں کا نام نہیں۔ اچھا وقت وہ ہوتا ہے جب حالات آپ کے حق میں اچھے ہوتے ہیں، اور کسی کے آنے کا سب سے اچھا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے ایک قریبی خیمے کی طرف لے چلا جو دوسرے خیموں کی نسبت بہتر حالت میں تھا اور بڑا بھی معلوم ہو رہا تھا۔
خیمے میں داخل ہونے سے پہلے وہ رک کر مسکراتے ہوئے بولا، یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا مسٹر چودھری، یہ بھی میری کامیابی کی ایک چھوٹی سی دلیل ہے۔ عین اس وقت جب کہ آپ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں میں نے آپ کو پہچان لیا نفیس صاحب، میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے ایک اور ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ وہ اس وقت بہت خوش معلوم ہوتے تھے، ورنہ وہ تو دیما سا بھی قہقہہ لگانے والے آدمی نہیں تھے۔ نفیس صاحب ملک کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ میں جب ریڈ ڈاٹ کی کہانی لے کر مجبوراً ان کے پاس گیا تھا تو ان کا رد عمل کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں نے انہیں کوئی فرضی اور محیر العقل کہانی سنا کر ان کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے، ایسی کہانی جو قطعی طور پر میرے تخیل کی پیداوار تھی۔ مجھے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی بقا کی اتنی فکر نہیں تھی، لیکن مجھے جب تھوڑا بہت پتہ چلا تھا کہ ریڈ ڈاٹ کی وجہ سے ہمارے ملک کو کیا کیا خطرات لاحق تھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حالانکہ وہ معلومات مکمل نہیں، محض جزوی تھیں، وہ پوری فلم نہیں، صرف ٹریلر تھا، لیکن اسے دیکھ کر ہی کم از کم ان لوگوں کی تو راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام ہو سکتا تھا جنہیں ملک سے ذرا سی بھی دلچسپی اور محبت تھی۔